امام بخاری رحمہ اللہ جب بصرہ آئے، امام بخاری کے استاد محمد بن بشار جن کا لقب بندار ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج فقہا کا امام بصرہ میں داخل ہوا ہے، اور امام ابن خزیمہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں، امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، امام نسائی امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ ابن خزیمہ امام بخاری کی شان میں کہتے ہیں کہ اس آسمان کی چھت کے نیچے میں نے کوئی ایسا عالم نہیں دیکھا جو حدیث میں اور حفظ حدیث میں امام بخاری سے آگے ہو۔ امام ترمذی کہتے ہیں عراق میں، خراسان میں، اور یہ بہت بڑا ایریا ہے، آج کا عراق نہیں، اس زمانے کا عراق، کہتے ہیں عراق میں، خراسان میں میں نے کوئی ایسا عالم نہیں دیکھا جو علم حدیث میں اور احادیث کے رجال کی معرفت میں امام بخاری سے آگے ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ بہت ہی عظیم امام ہیں، ان کی عظمت کا اعتراف ہر ایک نے کیا ہے، اس لیے اس موضوع پہ زیادہ گفتگو کرنے کی بجائے میں کتاب کی طرف آتا ہوں۔ یہ عظیم کتاب الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، جیسے امام بخاری عظیم ہے ایسے ہی ان کی کتاب بھی عظیم ہے۔ امام بخاری کی یہ کتاب، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے لیے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تھوڑا سا مقابلہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ صحت کے لحاظ سے یہی دو کتابیں ٹاپ پر ہیں۔ صحیح مسلم ہی وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری کے قریب ہے صحت کے لحاظ سے، تو جب صحیح بخاری کا صحیح مسلم سے مقابلہ ہوگا تبھی ہم سمجھ سکیں گے کہ صحیح بخاری کا کیا مقام و مرتبہ ہے صحت کے لحاظ سے۔ طالب علم موجود ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہیں، سب جانتے ہیں کہ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، اور وہ کون سے اوصاف ہیں، وہ کون سے امور ہیں جن کی بنیاد پہ کسی حدیث کو صحیح قرار دیا جاتا ہے۔ ان امور میں سے میرے بھائیوں ایک ہے راوی کی عدالت، راوی کا ضبط۔ ان دونوں میں امام بخاری امام مسلم سے کہیں آگے ہیں، یعنی کہ صحیح بخاری صحیح مسلم سے کہیں آگے ہے۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری کے جن راویوں پہ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، ان کی تعداد ان راویوں سے کہیں کم ہے جو صحیح مسلم کے ہیں اور ان پہ اعتراض کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی مد نظر رہے کہ صحیح بخاری کے جن راویوں پہ اعتراض کیا گیا ان سے امام بخاری نے کثرت سے احادیث روایت نہیں کی، بلکہ بہت کم احادیث روایت کی ہیں۔ اور یہ بات بھی مد نظر رہے کہ امام بخاری کی صحیح بخاری کے جن راویوں پہ اعتراض کیا گیا ان میں سے زیادہ تر امام بخاری کے استاد ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری نے انہیں چیک کیا، ان کا جائزہ لیا، ان کی مجالس میں بیٹھے، ان کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں، اس لیے یہاں پہ امام بخاری کا فیصلہ ان لوگوں کے فیصلے پہ باری ہوگا جنہوں نے ان راویوں پہ اعتراض کیا ہے، کیونکہ ان راویوں کو خود امام بخاری نے پرکھا ہے۔ جبکہ صحیح مسلم کے جن راویوں پہ اعتراض ہوا ان سے امام مسلم نے روایات کثرت سے لی ہیں، اور ان میں سے جو امام مسلم کے استاد ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے امام بخاری کے ہاں ہیں۔ آپ اتصال سند کی طرف آ جائیں، حدیث کی صحت میں بنیادی کردار ہے اتصال سند کا۔
تو اتصال سند میں بھی صحیح بخاری صحیح مسلم سے آگے ہے. آپ سب جانتے ہیں صحیح مسلم کا مقدمہ آپ سب نے پڑھا ہوا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ جب ایک ثقہ راوی دوسرے ثقہ راوی سے عن کے ذریعے روایت کرے، دونوں کا زمانہ ایک ہو، ملاقات کا امکان موجود ہو، تدریس کا شک و شبہ نہ ہو، تو ایسی حدیث صحیح قرار پائے گی. جبکہ امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں، جب ایک ثقہ راوی دوسرے ثقہ راوی سے روایت کر رہا ہے، عن کے ذریعے روایت کر رہا ہے، تو ہمیں اس بات کا ثبوت تلاش کرنا ہے کہ دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، چاہے زندگی میں ایک بار ملاقات ہوئی. حدیث کی صحت میں شذوذ اور علت کا بھی کردار ہے. صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جو کسی خفیہ علت سے پاک ہو، شذوذ سے بھی صحیح سلامت ہو. تو یہاں پہ بھی امام بخاری امام مسلم سے کہیں آگے ہے. آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ احادیث جن پہ اعتراض کیا گیا وہ 210 ہیں، اور صحیح مسلم کی وہ احادیث جن پہ اعتراض کیا گیا وہ صرف صحیح مسلم میں ہیں، وہ 100 ہیں. جبکہ صحیح بخاری کی وہ احادیث جن پہ اعتراض کیا گیا اور صرف صحیح بخاری میں ہے وہ صرف 78 ہیں. اور پھر صحیح بخاری صحت کے لحاظ سے صحیح مسلم سے اس لحاظ سے بھی آگے ہے کہ صحیح بخاری کے مؤلف امام بخاری ہیں اور امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں. امام مسلم نے جن مشائخ سے یہ علم لیا ان میں امام بخاری سرفہرست ہیں. امام دارقطنی فرماتے ہیں بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ کہ لولا البخاری ما راح مسلم ولا جاء، کہ اگر امام بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم کو جو حدیث کے میدان میں مقام و مرتبہ ملا ہوا ہے یہ کبھی نہ ملتا.